لیکن ہم نے یہ کر لیا کہ ساری رات جاگنا، جو کہ مستحب عمل تھا کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو کوئی گناہ نہیں۔ پھر ساری رات جلسہ کیا، نفل پڑھے، اور پھر جا کے 2-2:30 بجے جا کے سو گئے۔ فجر کی نماز جو ہے نا وہ قضا کر کے پڑھی ہے جی، جماعت سے رہ گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ خیال کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ سال کے بعد آئی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ ایسا قطعاً شریعت نے اس بات کا نہ ہی دعویٰ کیا، نہ ہی ہمیں بتایا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہاں، جتنا ہو سکے انفرادی طور پر یہ جو دین کے اندر سلسلے شروع ہو گئے نا جی، جماعت کے ساتھ نوافل پڑھے جاتے ہیں بڑے مخصوص طریقے کے ساتھ، اور مخصوص اس میں تلاوت ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسی خرافات ہیں ہر علاقے کے اندر، ہر شہر کے اندر۔ آپ کے ہاں کیا کچھ ہوگا، ساتھ چلے جاؤ وہاں کچھ اور ہوگا، یعنی کہ وہ خود ساختہ ایسی خرافات اور ایسی چیزیں دین کے اندر، اس کو دین بنا کر کہ جی مردے جو ہے نا ان کی روحیں گھر میں آتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ ہے یا نہیں کہ اس رات کو وہ ایک گھر میں الگ بستر لگاتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں روح جو ہے نا وہ آرام کرے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اس ڈش والے گھر کے اندر اگر وہ اعلیٰ علیین کے اندر وہ روح موجود ہے، اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ علیین کے اندر وہ روح موجود ہے آسمانوں کے اوپر، تو وہ جگہ چھوڑ کر ہمارے ٹی وی والے، ڈش والے، ہاں جی دیگر ناچ ڈراموں والے گھر کے اندر وہ واپس کیا لینے کے لیے آئے؟ وہ تو ہم سے اسی وقت بیزاری کا اعلان شروع کر دیتی ہے کہ جب وہ ہمیں نوحہ کرتے ہوئے پیٹتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ میت بزبان حال یہ کیا نہیں ہوتی ہے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، لیکن ایک اس کی ترجمانی کی کہ بھائی تم کیوں میرے لیے جو ہے نا یہ پیٹ رہے ہو۔ اگر وہ نیک ہوتی ہے تو اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کتنا زور لگا کے کوئی رو رہا ہے، لیکن میت کے لیے یہ سختی کا سبب بنتی ہے کہ بھائی میں نے تمہارا کیا لیا، جو کچھ تھا وہ سب چھوڑ دیا۔ اس چیز کو حقیقت مانو، لیکن ہم پھر ان کو روح کو واپس بلاتے ہیں۔ کوئی بستر بچھا رہا ہے، کوئی ان کی پسندیدہ، یہ دراصل ہم نے اپنے پیٹ کے لیے سلسلہ کیا۔ نہ وہ کھاتا ہے، کھاتے مولوی ہیں، کھاتے ہم لوگ خود ہیں، لیکن یہ اوپر کا مال جو ہے نا وہ سمجھ لیں۔ جب آپ تنخواہیں امام کی، مولویوں کی وہ صحیح نہیں ہوتی نا تو وہ پھر یہ اوپر والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، دائیں بائیں سے جو ہے نا کمائی کا ایک طریقہ کار اختیار کی جاتا ہے۔ اس میں صرف یہ شعبہ نہیں، مذہبی شعبوں کے اندر نہیں، ہر شعبے کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 10-10، 20-20 لاکھ ججوں کی وکیل جو ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں، جج تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ایک کلرک جو ہے نا 20,000 والا، وہ ان کو لوگوں کے جیبوں سے کمائی کر کے وہ بھی اس سے کھاتے لے گئے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دین و اسلام جو ہے اس چیز کو تبھی انسان سمجھ سکتا ہے جب وہ قرآن و سنت کی طرف آئے، اس کو پڑھے، اس کو سیکھے کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ دین و اسلام کلوا واشربوا حلال کھانے کا حکم ہے، لیکن جب آپ کسی بھی چیز کو، آپ آئس کریم کھاتے ہیں حلال ہے، یعنی آپ کوئی بھی حلال چیز کھاتے ہیں، لیکن اس چیز کو جب آپ کسی دن کے ساتھ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں سحری، اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہی حلال کھانا، دہی ہے، دیسی گھی ہے، مکھن ہے، پراٹھے روز کھاتے ہیں، لیکن جب اس کو ایک خاص مہینے کے اندر آ کر، ایک خاص وقت کے اندر آ کر ہم اس کو نامینیٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر اس کھانے کی حالانکہ وہی ہم روز کھاتے ہیں، لیکن جب ہم ایک اصول بناتے ہیں کہ اب اس مہینے کے اندر اس ٹائم کا جو کھانا ہے
اس کھانے کی کیا فضیلت ہے، کیا حکم ہے، وہ حکم بتانا پڑے گا، اس کا ثواب بتانا پڑے گا، اس کی دلیل بتانی پڑ جائے گی، تو یہ ساری چیزیں لازم اور ملزم آ جائے گی۔ لیکن جب ہم کسی دن کے اندر یہ کہیں کہ آج کا جو کھانا ہے اس کا اتنا ثواب ہے، فلاں چیز پکاؤ، یہ دین و اسلام کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ پڑوسی کا روز خیال رکھیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں، اگر آپ پڑوسی کو کوئی چیز کھلانا ہی چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے ایک بکری کا جو کھر ہے نا، یہی آپ کے پاس ہے، اگر اس سے بھی آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو پڑوسی کی مدد کریں۔ حالانکہ یہ اس زمانے میں کہا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر بکری کے کھر کی کوئی اتنی ویلیو نہ ہو، لیکن آج کھراوڑوں کی بڑی ویلیو ہے، ٹھیک ہے جی، بڑے مہنگے ہیں۔ لیکن وہ کیا تھا کہ اس کو نا وہ جلا ہوا کھر حدیث میں آتا ہے نا، تو ظاہر اس کو جلایا جاتا ہے، بال جلتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ اندر سے یہ گھٹنے والے مریض جو ہے وہ تو پیٹتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے، لیکن میں نہیں اتنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آپ ہر وقت اس کی مدد اور نصرت کر سکتے ہیں، اور حکم دیا کہ اگر وہ آپ سے ربق مانگتا ہے، چوری مانگتا ہے، تو ان چیزوں کا کبھی بھی انکار نہیں کرنا چاہیے جو مخصوص ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں۔ لیکن ان ایام کے ساتھ ان کے شورات کو جو ہے نا، اگر ہم نے حلوہ دے گے، سیویاں دے گے، تو اس کا ثواب جو ہے نا، اگر آپ اس دن کے ساتھ مخصوص کریں گے، پھر آپ کو اس چیز کی دلیل کہ کتنا میرا ثواب ہوگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور یہ نوافل جو ہے نا، ان کی سب سے بہترین جگہ وہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، اکیلے پڑھیں، انفرادی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ مخاطب ہو، اللہ سے بات کریں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی اور دعا مانگ رہا ہے، اس نے اپنی بات کرنی ہے، آپ کے کیا معاملات ہیں۔ جب آپ کو کوئی خاص بندے سے خاص بات کرنی ہوتی ہے، آپ تو مولوی صاحب کو نہیں لے کے جاتے، ابا کو بھی نہیں لے کے جاتے، کسی دوست کو بھی نہیں لے کے جاتے، آپ اکیلے میں ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ خصوصی بات ہے جب آپ کی زندگیوں کے گناہوں کا بار آپ کے اوپر پڑا ہے جی، کہ اللہ کے باغی بن کے ایک زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ دیکھیں، یہ تو ہم ہیں، اللہ تو ہم سے ایسے بات کرتا ہے جیسے ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ انسانوں والا لہجہ اپنا کر بات کی ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم انسانیت سے نکل کر خدائی لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تو ہم سے بات کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس۔ ہے جی، اللہ براہ راست اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر بالکل جو ہماری ضروریات تھی، ہماری معیشت کی، معاشرے کی، ہمارے وجود کی، اس لب و لہجے کے اندر اللہ نے ہمارے ساتھ انسانی لہجے کے اندر بات کی، اس رویے سے بات کی کہ ایسا کرو، اس نے سمجھایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے کہ بے روزگاری کو دیکھ کر، تنگ دستی کو دیکھ کر، جیب کا خرچہ ہلکا دیکھ کر اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، یہ اللہ کی وصیت ہے، منصوبہ بندی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اگر زیادہ ہوں گے کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، جو تجھے کھلا رہا ہے وہ اس کو بھی کھلائے گا، تیرے رزق کا ذمہ ہمارے ذمہ ہے تو اس کا بھی ذمہ ہمارے ہی ذمہ ہے۔ پہلے تو یہ سوچ کہ تجھے کون کھلا رہا ہے،
رزق دینے والے ہم ہیں، ہم نے رزق کا وعدہ کیا ہوا کہ ہم تمہیں کھلائیں گے، لیکن پھر اللہ نے کہا میں وصیت کر رہا ہوں، یہ سمجھایا تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسانی رویہ، انسانی لہجہ، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا ہو تو ہم پھر خدائی لہجے پہ اترتے ہیں جی، جسمانی لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، گھروں کے اندر داخل ہوں گے تو ایسے پتہ چلے گا کہ کوئی ہٹلر جو ہے نا وہ گھر میں داخل ہو گیا، اس انداز سے ہم جو ہے نا وہ دبانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محبت اور الفت اور مودت جو ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر آج ہم ان چیزوں سے دور رہے، آنے والی نسلوں کو ہم نے اس چیز کی طرف، دین کی طرف نہ لائے، تو یقین جانے کہ جو آنے والا وقت ہے یہ انتہائی سخت ہے۔ کفریہ طاقتیں، یہ جو ملک ہمارا اپنا، یہ جو ملک ہے جس کے آئین کے اندر، دستور کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کا منشور ہے، کہ جس میں حاکمیت صرف اللہ کی بتائی جاتی ہے، اب یہ صرف آئین کے اس کاغذ کے اوپر لکھا رہ گیا، یہ صرف اوراق کے اوپر ہے، کوئی قانون نہیں، کوئی عمل درآمد نہیں، اسلامی روایات نہیں، صرف ہر کوئی اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ہر بندہ دوسرے کو استعمال کرتا ہے۔ مسلمان ہونے پہ شرم آتی ہے، کوئی لسانیت کی، زبان کی بنیاد پہ تعصب اور بغض اور عداوت رکھ رہا ہے۔ یہ رات جو آنے والی ہے اتنی برکت والی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، معافی ان کو دیتے ہیں، لیکن اس رات کو بھی جو کینہ رکھنے والا انسان ہے اس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی، کہ جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ظاہری عملی طور پر مخالفت کرنا، وہ تو انتہائی درجے کے قبیح عمل ہے، لیکن ایک اگلے کو پتہ بھی نہیں لیکن دل ہی دل میں کینہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں برا سوچتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں یا کسی بھی انسان کے بارے میں، تو سمجھ لیں کہ اتنی برکت والی رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں۔ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ان اعمال کے اندر میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حلوہ ضروری ہے، فلاں چیز ضروری ہے، وہ پکا لیں گے، ایک دوسرے کو میسج کر دیا کہ آج ہمیں معاف کر دیا جائے، اور ساتھ اسی گھر کے اندر سگا بھائی ساتھ رہ رہا ہے، اس کے ساتھ سیدھے سے بات ہی بندہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ اسی طرح ناراضگی ہے، لیکن پڑوسیوں کو، دوستوں کو میسج ہو رہا ہے، ان سے معافیاں مانگی جا رہی ہے۔ یہ اس کو کون کہتا ہے کہ یہ معافی ہے؟ معافی تو ایک ندامت کا نام ہے کہ اس طریقے سے اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے، وہ الگ بات ہے بعد میں ہو جائے پھر معافی مانگ لی جائے، لیکن جب معافی مانگ رہی بندہ مانگتا ہے تو اس وقت اس بات کا عزم ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر ساتھ معافی کے تلافی بھی ضروری ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا یا اللہ کا کوئی فرض قضا کیا ہے، تلافی یہ ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ قضا بھی کیا جائے، نماز ہے، روزہ ہے، اس کو قضا کیا جائے معافی کے ساتھ، یہ نہیں کہ معافی مانگ لی تو پچھلی ساری معاف ہو گئی۔
اگر مسلمان ہے تو اس کو پڑھنی پڑے گی. ہاں کافر ہے، آج ہی مسلمان ہوا، 50 سال عمر ہے تو اس کو 50 سال کی ضرورت نہیں. لیکن جو مسلمان ہے اگر 50 سال میں جا کے توبہ طائب ہوتا ہے تو اس کو پچھلی نمازیں قضا کرنی پڑے گی. یہ ہے تلافی. معافی مانگے اللہ سے، لیکن جب تک زندہ ہے پیچھے سے اس کو قضا نمازیں پڑھنی پڑے گی. اور حقوق العباد کے اندر معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا، لیکن ساتھ پیچھے جس کا حق کھایا ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ہاں جی تیرے ساتھ یہ جو ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، اگر کچھ لین دین ہے اس کو دیا جائے گا، نہیں تو کم از کم اس کو بتایا جائے. قابل صد احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، اور دوسری جو عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر یہی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے جی وظائف ہے، ذکر و اذکار ہے. جب بھی اسلام تو خوشی کے دن کے اندر بھی، عید کا دن خوشی کا دن ہے تو اس خوشی کے اندر کیا خوشی ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ آج ایک اور نماز بھی پڑھنی ہے اضافی. نمازوں میں اضافہ کر کے کہا کہ یہ تمہارے لیے خوشی کا دن ہے. ہمارے یہاں خوشی کا تصور وہ نہیں. اسلام اور شریعت کے اندر خوشی یہ ہے کسی رات کا یا دن کا. یہ آج جمعے کا دن ببرکت ہے، دنوں کا سردار ہے. یہ دیکھ لیں اس میں ہم جمع ہوتے ہیں، جی دنیاوی اعتبار سے حال و احوال جانتے ہیں، دینی اعتبار سے دین کی بات. اسلام کے اندر خوشی کا دن ہونا، افسر ہونا، وہ ایک عبادات کے ساتھ ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرے. تو قابل صدر احترام بزرگوں، کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینہ کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان میں. اور پھر یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اور کوئی رکھے نہ رکھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی 15ویں کا جو روزہ ہے شبرات کا، وہ جو ہے نا اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں. تو اس کا بھی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی کہے پھر جو رکھتا ہے اور جو نہیں رکھتا اس کو لوگ بھائی یہ فرض کے اندر یہ چیز ہے. کسی بھی مستحب عمل کے اندر کہ جس کا کرنا ثواب ہے، اچھی بات ہے، نہ کیا کوئی گناہ نہیں، ان چیزوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کہ اس دن یا رات کو اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا یا کوئی اس نے میٹھا نمکین نہیں بنایا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو. اور اب تو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ کہ جی آج بڑا تہوار ہے، لوگ ملتے ہیں، جو پتہ نہیں آپ کے ہاں جو بہویں ہوتی ہیں، بیٹیاں بہنیں، وہ اپنے سسرال سے مل کے آتی ہیں جی کہ آج بڑا تہوار ہے. یعنی کہ اس چیز کو اتنی اہمیت کہ وہ فرض کا درجہ. دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا منع کیا گیا اسلام کے اندر کہ اپنی طرف سے، ہاں آپ دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز کرتے ہیں. دیکھیں دنیا جو ہے اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے نا انسان کو گزارنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا تو یہ کہو کہ یا اللہ دنیا کے حوالے سے میری اور آپ کی کوئی بات چیت نہیں ہے، دنیا میری جیسی بھی ہو، میری اپنی ذاتی مرضی، میری اپنی ذاتی آزادی ہوگی، کچھ بھی ہو. تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ تیری اولاد یہ دنیا کی زینت ہے، تیرا مال یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیزیں وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں. تو پھر بچہ بیمار ہے، کبھی بھی اللہ سے پھر بات نہ کرو،
ہے جی مال نہیں آ رہا، رزق نہیں مل رہا، اللہ سے بات نہ کرو، کیونکہ یہ تو دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے. لیکن ادھر تو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی تو اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ قرآن مقدس میں یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی ہو. تو دنیا کے اعتبار سے بھی اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اللہ اس کے رسول. بھائی لوگ یہ کہتے ہیں آج تو بڑی آسانی سے یہ سمجھ میں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ بھائی دین میں کوئی جو ہے نا وہ سختی نہیں ہے جی. 1450 سال سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، مؤلفین، مصنفین، یہ ساروں نے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر وہاں سے لے کر آج تک ایک وہ ہوا کہ بھائی دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے. کیوں؟ زبردستی تب کر سکتے اگر صرف زبان سے کہنے کی بات ہوتی، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے وتصدیق بالقلب، کہ اس کا دل بھی اس بات کو مانے. جب آپ زبردستی کسی غیر مسلم کے ساتھ کریں گے تو پھر اس چیز سے اسلام نے منع کیا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ مسلمان ہو گیا، اب وہ اس کو نماز کا کہا جائے، اس میں سختی کی جائے اور وہ یہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین. بھائی جو بچہ سکول مدرسے میں نہیں پڑھتا، ہم اس میں سختی نہیں کر سکتے کہ آپ یونیفارم پہنو، ہے جی آپ سکول مدرسے کی در و دیوار کا خیال کرو. نہیں، یہ باتیں اس پر ہوگی جس نے سکول میں ایڈمیشن داخلہ لیا. سکول کا یونیفارم وہ پہنے گا، سکول کے قوانین اور ضوابط اس پر لاگو ہوں گے. جو بندہ اسلام میں آ گیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اور اس کی تو بڑی تشریح ہمارے چیف جسٹس صاحب، ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے تو اس کی بڑی تفصیل اور تشریح کی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک نقل حرکت کفر نباشد، کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے جی. دین کے اندر جو ہے ہر بندہ آزاد ہے، مذہبی آزادی جو ہے اس کے نام پر قانون پاس کیے جاتے ہیں. ہم نے تو اپنے نمائندے چنتے ہیں کہ جو روڈیں بنائیں، یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں. بھائی دنیا ہے، ضروریات ہے، یہ کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے یہ ان کا کام نہیں. ہم تو گالی سمجھتے ہیں کہ کسی مذہبی شخص کو وہ اگر سیاست کے اندر ہو تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھو گے. یہ کیوں کہ ہمارے ہاں سیاست گالی بن چکی کہ جو اچھا، کیونکہ اس میں ہمیں پتا ہے کہ اس میں فراڈ ہے، گناہ ہے، یہ ہے. تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کہ وہ اس آزادی کا مطلب کیا ہے کہ مذہب کے اندر بندہ آزاد ہے، جو مرضی کرے. اب وہ انہوں نے اس کا کیا تفصیل بیان کی قادیانیوں کے متعلق. دیکھیں اگر کوئی بندہ کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، وہ اگر ہمارا پڑوسی ہے، ہمیں حقوق العباد کے اندر اس کا خیال کرنا ہوگا. وہ اگر بیمار ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے جی، خدا کو نہیں مانتا، کچھ بھی ہے، اس کے حقوق اسلام نے بتلائے ہیں کہ جو غیر مسلم کے بھی حقوق ہیں. اگر وہ آپ سے لڑتا نہیں ہے، آپ اس سے نہیں لڑ سکتے.
وہ آپ کے دینی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے۔ اگر وہ آپ کا پڑوسی ہے، رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، ہاں جی، اگر اس سے جنگ بھی ہو، اسلام پھر بھی بتاتا ہے کہ ان کافروں جو عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی بھی، آپ ان کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے باغات کو، فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن ایک وہ بندہ کہ جس نے بوتل کے اندر شراب رکھی ہوئی ہے اور باہر زمزم کا لیبل لگائے، ہاں جی، اس کو اسلام کے اندر زندیق کہا جاتا ہے۔ کہ جو بندہ وہ ہے قادیانی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس لا اکراہ فی الدین، یہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا لا اکراہ فی الدین کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کو ماننے والے آزاد ہیں، کیونکہ وہ جو کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل کے اندر دوبارہ اس دنیا کے اندر رسول بن کر آئے، اور ان کا جو حکیم الدین ہے مرزا، کہتے ہیں کہ اس کا درجہ ابو بکر جیسا ہے، مرزا ناصر جو ہے اس کا درجہ عمر فاروق جیسا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی جو اولاد ہے، ہاں جی، یہ اہل بیت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کا خاندان یہ جیسے وہ پنج تن پاک والی جو بات ہے نا، وہ آپ ذرا آسانی سے سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے تن پاک ہیں، آگے سمجھ، سارے تن جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، بیٹیاں ہیں، ہاں جی، 11 بیویاں، 4 بیٹیاں، بیٹے، ہاں جی، آپ کے جتنا بھی خاندان ہے، یہ سارے تن پاک، سارے اصحاب پاک، سارے اہل بیت جو ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اکثریت کو دیکھا جاتا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر، تو اس چیز کے اوپر ان کو آزادی کی، بھائی آزادی ہے، کسی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کون سی بات ہے، تو اس چیز کے اوپر یہ قانون، حالانکہ یہ آئین جو پاکستان کا آئین ہے اس کے بھی خلاف اور شریعت کے بھی خلاف ہے کہ یہ خود ساختہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، وہ اپنا قرآن کی خود ساختہ تفسیر کر کے، پہلے تھوڑے مسئلے ہیں تو قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، یہ عیسائی، یہودی، سکھ اور ہندو جو ہیں یہ قابل برداشت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں، اسلام اور قرآن کے اندر کافر کا درجہ تھوڑا اوپر ہے کہ وہ تھوڑی آسان جہنم کے اندر ہوگا، لیکن منافق جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، کافر جو ہے وہ سرے سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کی جو سزا ہے جہنم کے اندر وہ اوپر والا درجہ ہے، لیکن منافق جو ہے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن اندر سے گڑبڑ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو عملی طور پر بھی غلط ہے، فرمایا کہ وہ سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ تو قابل صد احترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، ہم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ ہمارے لیے، آپ اس کی توہین کر کے تو دیکھیں، آپ کو فوراً پکڑا جائے گا، ان اداروں کی توہین کریں پکڑے جائیں گے، لیکن آپ جناب محمد، کیونکہ ہمارے دین کی اساس بنیاد جو ہے وہ ذات نبی ہے، بات نبی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی بات آئے تو پھر ہمارا اس دنیا کے اندر زندہ رہنا، یہ ہماری زندگیاں، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ وہ اس کوشش کے اندر ہے کہ کسی طرح اس چیز کو غلط کیا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے محلے کے اندر 2 لڑنے والی عورتیں جن کو ہم روزانہ لڑتا ہوا دیکھیں تو سمجھے یہ لگے رہتے ہیں، جب ہمیں یہ بس وہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یہ غیرت نکل جائے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے جی بس چلنے دے، کیا ہو گیا، یہ آئے روز اس طرح کے معاملات کر کے، ان کو پتا ہے کہ اب کیسی حکومت ہے، کیا سلسلہ، اس کو لوگ کوئی سیاست کرم دے گا، کوئی کیا کرے گا، نہیں بھائی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو وہ اس چیز کے اوپر، اس کوشش کو کسی بھی صورت کے اندر برداشت
نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس کی باقاعدہ مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا کہتے ہیں کہ اس چیز کو واپس لیا جائے. یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے, ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے, دین کی اساس اور بنیاد ہے. اللہ رب العزت عمل کی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.